نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ جتنے بھی نوجوان اور بچے موجود ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور کلمے کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا، اور جس کلمہ اسلام پر اس کو بنایا گیا وہ کلمہ اسلام ہمیشہ ہی انسانیت کو فروغ دیتا رہا، کیونکہ اسلام ہی ہے جو انسانیت کے پھر جب دشمن سے مقابلہ ہو جاتا ہے تو اس وقت جواب دینے میں تحمل نہیں دیکھا جاتا۔ یقیناً ہماری پاک فوج نے جب ہمارے پڑوسی ملک نے پڑوس کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے رات کو حملہ کیا، آج 7 مئی کو، تو ہمارے پڑوسی ملک کو بالکل زبردست جواب دیا گیا۔ یوں زبردست جواب دیا گیا کہ حتیٰ کہ ان کے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 6 طیارے، تھوڑی دیر پہلے کی اطلاع کے مطابق 5 طیارے لڑاکے جو تھے، اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ 6 طیارے مار گیا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ جو ہماری پاک فوج نے ان پر جوابی کارروائی کی، اس کے نتیجے میں ان کی جو چیک پوسٹیں تھیں وہ بھی تباہ کر دی گئیں، حتیٰ کہ ان کے خوف اور بزدلی کا عالم دیکھیں کہ وہ چیک پوسٹیں جو ان کا گھر ہے، ان کی آماج گاہ ہے، جہاں سے وہ دہشت گردی دوسرے ملکوں پر مسلط کرتے رہتے ہیں اور ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو وہ خطرے میں ڈالتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم تو ان سے کبھی بھی نہ ڈرے تھے، نہ ڈرے ہیں، نہ ڈریں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارے فوجیوں نے، ہمارے وطنی بھائیوں نے ان کو جو جواب دیا ہے کہ فوج جو انڈیا کی ہے وہ اپنی چیک پوسٹیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگ نکلی ہے، اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑا جواب دے سکیں، کیونکہ ہمارے اندر موت کا بھی خوف مسلمانوں میں کسی حد تک جو ہے موجود تھا۔ لیکن موت کا خوف دنیا کی محبت کے باوجود جب بھی ہمارا انڈیا سے کوئی معاملہ ہوتا ہے خصوصاً، تو ہمارے بچے میں جو ہے وہ خون دوڑ اٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بچوں سے بھی جب بات ہو رہی تھی تو ہمارے بچوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم انشاءاللہ الکریم، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے نمازیوں میں بعض نے اتنی بڑا اظہار کیا کہ ہم انشاءاللہ الکریم اپنے پاکستان کی ہر ممکن حفاظت کریں گے، تو یہ کمال کی بات ہے۔ اور مزید بھی خبریں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ اچھی خبریں ہی ہوں گی، اور اتنی اچھی خبریں ہوں گی۔ اگر دشمن نے رات کو مقابلہ کیا تو ہم انشاءاللہ الکریم جب پہل اس نے کر دی ہے تو ہم پھر ان کو جواب دیں گے۔ ہم یہ نہیں بتائیں گے ہم دوسرے نمبر کر کے آپ کی کون سی جگہیں تباہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہم جنگی قوانین جانتے ہیں، ہم ان کے بچوں کو نہیں ماریں گے، ہم ان کی عورتوں کو نہیں ماریں گے، ان کے جو لڑاکے جن کا جو خون جو ہے وہ ہمارے سویلین پر، ہمارے عام شہروں پر کھولتا رہتا ہے، ہم ان کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ہمارا جو قرآن ہے سورہ نساء کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو کیا کرو؟ صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو، پھر کیا کرو؟ آمنوا اصبروا وصابروا، دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو۔ ویسے بھی صبر کرنا ہے جب کوئی تکلیف پہنچ جائے، آسمانی تکلیف ہو، رب کی طرف سے ہو، ہمارے گناہوں کے سبب ہو، تو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی ہو تو اس پر بھی صبر کرنا ہے، اور جب دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تب بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، عزم کے ساتھ، استقلال کے ساتھ دشمن سے لڑنا ہے۔ اور کیا ہے؟ وَرَابِطُوا، اور سرحدوں کی حفاظت کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو گے تو کیا ملے گا؟ تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ تو حضرات محترم، ہم اللہ کے فضل و کرم سے کل بھی اسلام کو ماننے والے تھے، اسلامی اقدار کی حوصلہ افزائی کرنے والے تھے، اسلامی تعلیمات کو ماننے والے تھے، آج بھی انہوں نے ہماری فوج کو کچھ نہیں کہا، ہمارے عام شہریوں کو مارا ہے، تو یہ جنگی اصول کے خلاف ورزی کی ہے انہوں نے، تو اس کا بھرپور طریقے سے ہماری فوج انشاءاللہ مقابلہ کرے گی۔ اور ہماری فوج کو یہ ایک پیغام ہونا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، فرمایا جو ایک دن، کتنے؟ ایک دن سرحد کی، یعنی پاکستان یا کوئی بھی ملک ہے اس کی جو بارڈر ہوتے ہیں، آخری علاقے ہوتے ہیں جو دوسرے ملک سے ملے ہوتے ہیں، ایک دن بھی جو لوگ حفاظت کریں گے سرحد کی، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی اجر دے گا کہ دنیا اور وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ صرف ایک دن کے لیے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات جو سرحد کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ 1 مہینے کی رات کو جاگ کر نماز پڑھنے، قیام کرنے، صلاۃ اللیل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
بات اتنی نہیں، اگر وہ حفاظت کرتے کرتے ادھر ہی رہ گیا اور اس نے حفاظت کی اور وہ مر گیا تو اس کو قیامت تک ہی ثواب ملتا رہے گا، اور اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، قبر کا جو فتنہ ہے، قبر کی جو آزمائشیں ہیں وہ نہیں پہنچیں گی، فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو ہم اپنے پاکستانی جو شہید ہو گئے ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ہمارے فوجی جو ہمارے لیے دن رات جاگ کر سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو مسلمان دنیا بھر میں جہاں پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم ابھی قومی ترانہ پڑھا جائے گا، اس کے لیے ہم انشاءاللہ الکریم اپنے وطن کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان پاکستان فوج فوج اسلام پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ ہمارے رہنما محمد اللہ وحلو۔ مولا کریم ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک مسلمانوں کو عروج اور ترقیاں عطا فرما، مسلمانوں پر جو مشکلات ہیں دور فرما دے۔ مولا کریم ہمارے وطن عزیز کی فوج کی حفاظت فرما، مولا کریم وطن عزیز کی فوج کی حفاظت فرما، مولا کریم اس کی سلامتی عطا فرما، ہمارے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم یہ ہاتھ اٹھے ہیں بچوں کے صبح صبح، یا اللہ پاک ان بچوں کی آمین کا صدقہ مولا کریم جو زخمی ہوئے ان کو صحت عطا فرما دے، پاکستان میں جو زخمی ہوئے ان کو صحت عطا فرما، فلسطین میں جو زخمی ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو شہید ہو چکے یا اللہ پاک ان کی کامل بخشش فرما، مولا کریم ان کے درجات بلند فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ مسلمانوں کو اسلامی اقدار کو واپس لانے والا بنا دے، مسلمانوں کو اسلام کی خاطر یا اللہ پاک اپنے عقیدے درست کرنے والا بنا دے، آخرت بہتر بنا دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔